بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریٹو مسلم 9625 کے معزز سامعین السلام علیکم۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم، تورات اور دیگر تاریخی کتب میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ان کی داستان قوم لوط کی بدعمالیوں، ان کے انجام اور حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت حق پر مبنی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور اللہ نے انہیں نبوت عطا کی۔ ان کا واقعہ ہمیں انسانیت، اخلاقیات اور ایمان کی اہمیت کو سمجھنے کی جانب رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور ان کی تربیت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگرانی میں ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا نام قرآن میں 27 مرتبہ ذکر ہوا ہے، جو ان کی اہمیت اور مقام کی نشاندہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو سدوم اور عمورہ نامی بستیوں میں اپنی قوم کی اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجا، جو موجودہ اردن کے علاقے میں واقع تھی۔ ان بستیوں کی آبادی اکثر بدعمالیوں، خصوصاً ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی اور ان کے اعمال اللہ کی نافرمانی کے مترادف تھے۔ قوم لوط ایک بگڑی ہوئی قوم تھی جس نے فطری اور اخلاقی حدود کو توڑ دیا تھا۔ ان کی سب سے بڑی بدعملی ہم جنس پرستی تھی، جو کہ فطرت کے خلاف ہے، اور قرآن اور بائبل دونوں نے اس عمل کو واضح طور پر ممنوع قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں قوم لوط کے متعلق کہا گیا، اور ہم نے لوط کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کی۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 80۔ قوم لوط اپنی فطری اور اخلاقی حدود کو اس قدر توڑ چکی تھی کہ وہ نہ صرف ہم جنس پرستی میں مبتلا تھی، بلکہ راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو لوٹتی اور اذیتیں دیتی تھی۔ ان کی بستی کے لوگ مسافروں کو لوٹتے اور ان کے ساتھ بے حیائی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کی کوشش کی اور انہیں فطری زندگی کی طرف لوٹنے کی دعوت دی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور انہیں اس بے حیائی اور بدعمالی سے باز رہنے کا کہا۔ انہیں بارہا اپنی قوم کی نصیحت کی اور کہا کہ تم مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو اور عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو، جنہیں تمہارا رب تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ سورۃ شعراء آیت نمبر 165-166۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور سیدھے راستے کی طرف بلایا، لیکن قوم نے نہ تو ان کی بات سنی اور نہ ہی اللہ کے عذاب کا خوف کیا، بلکہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور انہیں شہر سے نکالنے کی دھمکیاں بھی دیں۔ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں ہماری بستی سے نکال دیا جائے گا۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 167۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ ان کی قوم گناہوں میں ڈوب چکی ہے اور نصیحت کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو یقین دہانی کرائی کہ ان کی دعا قبول ہوگی اور قوم کو ان کے اعمال کا انجام دکھایا جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے اور انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل کرنے والا ہے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ رات کے وقت اپنے اہل و عیال کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کو اس ہدایت کے مطابق بستی سے نکل جانے کی تیاری کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس قوم کی بدعمالیوں میں شریک تھی اور وہ اپنے شوہر کی باتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی، لہٰذا جب حضرت لوط علیہ السلام اپنی بستی سے نکلے تو ان کی بیوی ان کے ساتھ نہ گئی اور عذاب میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور ہم نے اسے اور اس کے اہل خانہ کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ گئی۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 83۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بستی سے نکلتے ہی اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر عذاب نازل کیا۔ اس قوم کی بستی کو فرشتوں نے اوپر اٹھایا اور زمین پر الٹا دیا۔ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ پھر جب ہمارا حکم ہوا، ہم نے اس بستی کو لٹ دیا اور ان پر کھنگر کے پتھر لگا تار برسائے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 82۔ اسی طرح سورۃ الحجر میں بھی ذکر ہے کہ یہ پتھر خاص نشان لگا کر برسا دیے گئے تھے اور یہ پتھر اللہ کے عذاب کا نشان تھے۔
بستی کے تمام لوگ اس عذاب میں ہلاک ہو گئے اور ان کا انجام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے عبرت بن گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے چند قریبی اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ رات کے وقت بستی سے نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا اور عذاب سے محفوظ رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں مشہور ہے کہ جب عذاب نازل ہوا تو اس نے بستی کی طرف مڑ کر دیکھا۔ اس کا یہ عمل اللہ کے حکم کی نافرمانی تھا، جس کی وجہ سے اس پر بھی عذاب نازل ہوا اور وہ ایک نمک کا ستون بن گئی۔ اگرچہ قرآن میں یہ واقعہ تفصیل سے نہیں آیا، تاہم تاریخی کتب اور یہودی اور مسیحی روایات میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق اس ستون کو اردن کے علاقے میں دیکھا بھی جا سکتا ہے، جہاں نمک کے مجسمے کی شکل میں ایک یادگار موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ اور قوم لوط کا انجام ہمیں کئی اہم اسباق دیتا ہے۔ معزز سامعین، قوم لوط کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے فطری قوانین کو توڑ کر اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی۔ انسان کو اللہ نے جس فطرت پر پیدا کیا، اس سے انحراف کرنے پر ہمیشہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ قوم لوط کا واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جب قومیں اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں اور انبیاء کی بات نہیں سنتی تو ان کا انجام بھی اسی طرح عبرتناک ہوتا ہے۔ معزز سامعین، حضرت لوط علیہ السلام کی جدوجہد ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ایک نبی کا اہم فریضہ ہے۔ وہ اپنی قوم کو بارہا نصیحت کرتے رہے اور ان کے ایمان کی پختگی کو ظاہر کرتے رہے۔ قوم لوط کے عذاب سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب گناہ حد سے بڑھ جائے اور نصیحت کا کوئی اثر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ نے عذاب سے محفوظ رکھا۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ کی رحمت اور حفاظت کی یاد دہانی کراتا ہے کہ اگر ہم ایمان اور تقوی کی زندگی گزاریں تو اللہ ہمیشہ مشکلات سے بچائے گا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر قوم لوط کا ذکر آیا ہے، جیسے سورۃ الاعراف، سورۃ ہود، سورۃ الحجر، سورۃ الشعراء اور سورہ عنکبوت میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ ہر مقام پر مختلف انداز میں قوم لوط کے انجام کو بیان کیا گیا ہے تاکہ انسانوں کو نصیحت حاصل ہو۔ معزز سامعین، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ انسانیت کے لیے ایک عبرت کا واقعہ ہے۔ قوم لوط کی بدعمالیاں اور ان کا انجام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے قوانین کا احترام کرنا اور انبیاء کی باتوں پر عمل کرنا لازم ہے۔ قوم لوط کا یہ انجام تاریخ کا ایک حصہ بن چکا ہے اور ہر دور میں اس واقعے کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے بیان کیا جاتا رہا ہے تاکہ انسان اللہ کی حدود کا احترام کرے اور نافرمانی کے نتیجے میں آنے والے عذاب سے سبق حاصل کرے۔ قوم لوط کے واقعے کا ذکر کسی قصے کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بڑے اہم دینی اور معاشرتی پہلو ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح فطری اصولوں سے انحراف کرنے والی اقوام کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب یقینی ہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے واقعے کے ذریعے نہ صرف ہمیں یہ بتایا کہ گناہوں کا انجام کیا ہوتا ہے، بلکہ معاشرتی بگاڑ کو بھی روکنے کی تاکید کی۔ قوم لوط کا معاملہ ہمیں یہ بھی سمجھاتا ہے کہ کسی قوم کی ترقی اور بقا کا دار و مدار اخلاقی اصولوں کی پابندی اور اللہ کی رضا میں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کی بدعمالیوں سے ہمیں موجودہ دور کے لیے بھی اہم رہنمائی ملتی ہے۔ آج کے معاشرے میں بھی بہت سی ایسی برائیاں موجود ہیں جنہیں فطرت کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ معزز سامعین، اور انسان نفس کی پیروی میں ان اصولوں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ قوم لوط کی طرح اگر آج بھی لوگ نفس کی پیروی میں اللہ کے قوانین کو بھول جاتے ہیں تو انہیں بھی سخت انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ لہذا یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ فطرت کے اصولوں کی پابندی اور انبیاء کی تعلیمات پر عمل ہی انسانی فلاح کی ضمانت ہے۔ معزز سامعین، تاریخی اعتبار سے قوم لوط کی بستی کا تذکرہ بحر مردار اور ڈیڈ سی کے قریب کہا جاتا ہے۔ کچھ آثار قدیمہ کے ماہرین نے اس علاقے میں قدیم بستیوں کے کھنڈرات دریافت کی ہے جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ قوم لوط کی بستیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ آثار بھی ہمارے لیے ایک عبرت کی نشانی ہے۔ بحر مردار میں پانی کا بہت زیادہ نمکین ہونا، اس میں کوئی زندگی نہ ہونا اور اس علاقے کا بنجر و ویران ہونا اس بات کی دلیل سمجھی جاتی ہے کہ وہاں کبھی اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔
معزز سامعین، یہ تاریخی اور جغرافیائی معلومات بھی ہمیں اس واقعے کی سچائی اور اس سے حاصل ہونے والے سبق کی اہمیت کو یاد دلاتی ہے۔ آج کے دور میں قوم لوط کی کہانی ہمارے معاشرتی مسائل پر بھی روشنی ڈالتی ہے۔ جدید معاشرتی برائیاں جیسے کہ ہم جنس پرستی، زنا اور دیگر فحاشی کے عوامل ہماری نئی نسل کو انحطاط کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس واقعہ کا پیغام ہمیں خبردار کرتا ہے کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں ان برائیوں کو پھیلنے سے نہ روکیں تو اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہو سکتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جس طرح اپنی قوم کو نصیحت کی، ہمیں بھی چاہیے کہ معاشرے میں پھیلتی برائیوں کے خلاف آواز اٹھائیں اور لوگوں کو راہ راست پر آنے کی دعوت دیں۔ قرآن مجید میں قوم لوط کا واقعہ بار بار اس بات کی یاد دہانی کے لیے آیا ہے کہ جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کو ترک کر کے اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو اس کا انجام بھی قوم لوط کی طرح ہوتا ہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ واقعہ بار بار اس لیے بیان کیا ہے تاکہ ہر نسل کو اس سے نصیحت ملے اور انہیں اللہ کے عذاب کا خوف ہو۔ اس واقعے میں وہ لوگ جو اللہ کے دین پر چلتے ہیں، ان کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ اللہ انہیں ہر مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ایمان اور ان کی استقامت اس بات کی گواہی ہے کہ جو لوگ حق پر ہوتے ہیں اللہ ان کا محافظ ہوتا ہے۔ قوم لوط کا واقعہ مختلف آسمانی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ بائبل میں بھی اس قوم کا ذکر کیا گیا ہے اور انہیں سدوم اور عمورہ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ بائبل میں قوم لوط کے واقعے کو ایک اخلاقی تباہی اور بدکاری کی مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور اس میں بھی یہی پیغام دیا گیا ہے کہ بداعمال قوموں کو اللہ کی سزا سے نہیں بچایا جا سکتا۔ معزز سامعین، اسی طرح یہودی روایات میں بھی قوم لوط کا ذکر ہے، اور وہاں بھی اس واقعے کو انسانیت کے لیے عبرت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتی ہیں کہ ہر نبی کا پیغام صرف اپنی قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہوتا ہے۔ اگر ہم حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی اور ان کے پیغام کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ان کی دعوت انسانیت کی بھلائی، اخلاقی پاکیزگی اور معاشرتی فلاح کی بنیادوں پر تھی۔ معزز سامعین، ان کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ خواہ معاشرتی دباؤ کتنا ہی کیوں نہ ہو، ہمیں حق پر قائم رہنا چاہیے اور بدی کے خلاف اپنی آواز بلند کرنی چاہیے۔ موجودہ نسلوں کے لیے قوم لوط کا واقعہ ایک بہت بڑا پیغام رکھتا ہے۔ جیسے جیسے ہم ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں بھی بہت سی ایسی برائیاں داخل ہو رہی ہیں جنہیں قوم لوط نے اپنایا تھا۔ ہم اس واقعے سے سیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنا اور نبیوں کی باتوں کو رد کرنا ہمیں کسی قسم کے انجام سے دوچار کر سکتا ہے۔ معزز سامعین، اگر ہم اس سبق کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں اسلام کے اصولوں پر عمل کریں تو ہم بھی اللہ کی رحمت سے مستحق بن سکتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی قوم کا عبرتناک انجام ہمیں یہ یاد دہانی کراتا ہے کہ اللہ کی راہ پر چلنا اور انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرنا لازم ہے۔ قوم لوط کا انجام ہمیں خبردار کرتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کی رضا کے لیے برائی سے بچنا چاہیے۔ معزز سامعین، قوم لوط کی بدعمالیوں، حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحتوں اور اللہ کے عذاب کی داستان ہمیں اللہ کے قانون کی عظمت اور برائی کے انجام کا احساس دلاتی ہے۔ معزز سامعین، یہ واقعہ انسانیت کو پیغام دیتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی حدود کو پار کریں گے تو ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی استقامت، ان کی جدوجہد اور ان کی دعا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس واقعے سے سبق حاصل کریں اور اللہ کی راہ پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو اس کے احکام کے مطابق گزاریں۔ یوں حضرت لوط علیہ السلام کا یہ قصہ، قرآن میں بیان کی گئی یہ داستان ہمیں نہ صرف اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ترغیب دیتی ہے بلکہ ہمیں برائی سے بچنے اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین بھی کرتی ہے۔ معزز سامعین، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔